لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی اب خیال آ رہا ہے یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے ہیں یار, عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی. آخرت کا سفر ہے, قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں کہ الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے, جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے, یہاں. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے, جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی جنت. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا. ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے وہ.
لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا, کفا بالموتی واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کمبخت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو, ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے پتہ ہے, پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا, پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی, پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر, تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا, آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر, اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈالا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں, تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں, لہذا ایک اور چکر لگائیں, آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا, اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا, جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا. اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کر لیں. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے, اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا, کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا, کس پہ تھا, اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا, پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک, اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ, جو تو چاہتا ہے. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے, جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی, رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں, جہاز ایسے ہی اتار لو, آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, آگ بجھ جائے گی, پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے, پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی, دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے, جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا, اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے, تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا, اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی
جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی, پہیے نہیں کھولے, اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سلو ہو گیا تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں, اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے, ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں, تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا, خود بھی شہید, پبلک بھی شہید, اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے, ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے, کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی, یار ہمیں پڑیا دے دو, جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی زبردست, ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو, غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے کہ دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. تو اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.